حال ہی میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور معاذ اللہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اہل اسلام کی نبض کو ہمیشہ چیک کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب کر دے، اور امت مسلمہ کے تمام جتنے بھی نمائندگان ہیں، ہماری جو آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن ہے OIC جسے کہتے ہیں، اگر صرف وہی مؤثر ہو جائے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ سانس لینے کا کوئی موقع انہیں مل سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی تکلیف دہ حقیقت ہے، اور ہم روز اس سے گزرتے ہیں، کبھی مسئلہ ناموس رسالت، کبھی قرآن کریم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جہاں اپنا کردار ادا کر سکیں وہ کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ جو لوگ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، میں نے دیکھا سب سے پہلے جو احتجاج وہاں انہوں نے کیا ان کی ایمبیسی کے آگے، وہ ترکی کے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے، یہ کام ہوتا ہے سربراہان مملکت کا۔ سربراہان مملکت تو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کو بتائیے، وہ آیت روز جو تماشے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور امت کے لیے کوئی آسانی کی راہ نکلے۔ ہمیں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کا جو ادب اور احترام ہے، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ قرآن کریم اترا اس لیے تو نہیں تھا کہ ہم اسے چومیں، چومنا تو ایک عقیدت محبت کا معاملہ ہے، مگر نہ ہم جتنے لوگوں کو یہ اس ایشو پر، ظاہر ہے ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ تکلیف میں، لیکن اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ ہم جب دوسرے ممالک میں یعنی غیر مسلم ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اگرچہ بظاہر قرآن کریم کو یا دیگر اس طرح کی جو مقدسات ہیں ان کی توہین کر کے ہمیں نقصان دیتے ہیں، لیکن وہ اسی قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق بھی چل رہے ہیں بعض چیزوں میں، یعنی اسی کا ثمرہ ہے کہ وہ آج دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کریم کے اصول، خلفائے راشدین کی زندگیوں سے لے کر اس نظام خلافت کو دیکھ کر، خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ساری کی ساری چیزیں لے کر انہوں نے اپنے ممالک میں بہتریاں لائی ہیں، اور آج تک جتنا کچھ بھی چل رہا ہے وہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے نظام خلافت سے لیا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں جمہوریت کا راگ الاپتے تھکتے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو یہاں تو یہی ہے، جس جمہوریت یا ڈیموکریسی کے بلبوتے پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سب کچھ اچھا ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ بھی تو انہوں نے دیا تھا ہمیں تحفہ۔ تو بہرحال مقصد یہ نہیں ہے کہ جمہوریت کوئی کفر ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اتارا ہے تو یہ ہماری زندگی کی ضمانت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن مادوبۃ اللہ ارجو ان اکون اکثرهم تابعا، لوگو یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم زیادہ سے زیادہ اس دسترخوان سے لے لو، یعنی اس دسترخوان سے کھاؤ۔ کتنا لنگر ہم کھاتے ہیں عرسوں سے، محفلوں سے، میلاد سے۔ میں دوستوں کہا کرتا ہوں اس لنگر کی طلب نہ رکھیں، وہ لنگر تو جو ہمیں گھر میں ملتا ہے وہ بھی حضور کا ہے، لیکن اصل لنگر جو حضور ہمیں عطا فرما کر گئے وہ یہ قرآن کریم ہے۔ آج اس قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، پڑھنا پھر اس کے بعد اسے سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام حضور کے معجزات ہیں، حضور کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا آج معجزہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ آج معجزہ نہیں ہے، حضرت جناب داؤد علیہ السلام کا معجزہ آج نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، 1400 برس گزر گئے ہیں، قرآن آج بھی کہہ رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ کوئی ایک صورت، لاؤ ایک صورت، لاؤ کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، اور یہ قیامت تک جب تک عقل انسانی سلامت ہے یہ چیلنج آتا رہے گا۔ اس لیے اس قرآن کو سینے سے لگا کر فخر محسوس کیجئے، اسے پڑھ کر لوگوں کو بتلائیے کہ اس کی جو ہدایت ہے، اس کی جو روشنی ہے، اس کا جو علم ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں، یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، یہ دبنے والی نہیں ہیں، یہ ہر زمانے کے تقاضے کو پورا کرنے والی ہیں۔